ساجد رسول صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی جانب باتیں یہی سوال لے کر جو بحث چل پڑی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان، جو حکومت اور اپوزیشن کہہ رہی ہے، ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ یہ اقدام غیر آئینی نہیں ہوگا، دوسری طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ایک طرف عدالت کا فیصلہ آ گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ملتوی کیے یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ تو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا استحقاق تھا الیکشن آگے کر دینا؟ دیکھیے، قانون تو اس بارے میں ریلیٹیولی سمپل ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشنز کو ایک تعین شدہ آئین کے اندر تعین شدہ مدت کے اندر ہونا ہے، اور آرٹیکل 218 کے نیچے 218 سے 218 سے 222 کے نیچے الیکشن کمیشن نے وہ کام کروانا ہے۔ یہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اگر پولیس نہ مل سکتی ہو آپ کو، یا رینجرز کی سٹیٹک ڈپلائمنٹ نہ ہو سکتی ہو، تو پھر آپ اس میں ایکسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کو سپریم کورٹ اور آئین کے تابع رہتے ہوئے وقت کے اندر اس کو کروائیں۔ اب ذرا یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں الیکشن نہ کروانے کی، اور میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جو بھی آپ نے بات سنوائی، ان کی بات کو ایک جملے میں جواب دیتے ہوئے کہ انہوں نے درست فرمایا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے۔ انہوں نے درست فرمایا کہ الیکشنز اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو بہت کاسٹ پڑے گی، تو پھر وہ سارے الیکشن 30 اپریل کو کروا دینا، کیونکہ آئین پاکستان کی تو یہی منشا ہے کہ 90 دن کے اندر ڈیزالوڈ اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے۔ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے، تو آپ جس طرح 70-75% ملک آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ باقی بھی الیکشنز کروا دیں، بالکل آپ نے اعظم تارڑ صاحب درست بات کی، باقی الیکشنز بھی مہربانی کر کے 30 اپریل کو کروا دیں۔ اب میں جو ایفیکٹو ایشو ہے اس کے پیچھے، جس کی آڑ میں الیکشن کمیشن یہ کام کر رہا ہے یا یہ فیصلہ کیا ہے، اس پہ ایک نظر دوڑانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے، الیکشن کمیشن نے دو وجوہات بتائی ہیں جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن نہیں ہو سکتے 90 دن کے اندر، یا 30 اپریل سے پہلے نہیں ہو سکتے، 30 اپریل تک نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں، ہم نے جو سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ مانگی تھی وہ انٹیریئر منسٹری سے باقیوں سے نہیں ملی۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے ایک لیجٹمیٹ ریزن کے طور پہ کہ ہاں جب پیسے نہیں ہوں گے یا سیکیورٹی کے خدشات ہوں گے تو الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ڈیلے ہو سکتا ہے، آئین کی منشا کے باوجود ڈیلے ہو سکتا ہے، تو پھر ہم ایک بڑی عجیب سی سچویشن میں پہنچ جائیں گے جس میں جو بھی حکومت ہو وہ جب الیکشن کا وقت آئے اپنے 5 سال کی حکمرانی کرے، جب الیکشن کا وقت آئے تو وہ خزانے کو خود ہی لوٹے، جس طرح کہ ہماری ماضی کی حکومتیں اور کیا کہیں اب کی حکومت بھی کرتی رہی ہے کہ خزانے کو آپ خود ہی لوٹیں، خزانہ ختم کر دیں، کہیں جی وہ جو الیکشن کروانے کے تو پیسے نہیں ہیں۔ آپ خود اپنی ڈیوریشن آف گورنمنٹ کے اندر آپ کا کام ہے سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا، آپ خود سیکیورٹی کو ٹھیک نہ کر سکیں، انٹرنل سیکیورٹی میں مسئلے ہوں، آپ کہیں میں ہم تو الیکشن نہیں کروائیں گے، تو یہ کتنا آسان ہو جائے، کتنی اچھی بات ہو جائے، پھر تو اس ملک میں کبھی الیکشن ہوگا ہی نہیں۔ جو حکومت آئے گی وہ خزانہ لوٹے گی، کہے گی پیسے نہیں ہے، الیکشن نہیں کروا سکتے، وہ آ کے اپنا کام نہیں کرے گی، سیکیورٹی سچویشن خراب ہو جاتی ہے، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتی، وہ کہتی ہے جی سیکیورٹی سچویشن خراب ہو گئی ہے، اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اگر یہ لیجٹمیٹ ایکسکیوز بنا لی جائے کہ پیسوں کی نان اویلیبلٹی اور سیکیورٹی سچویشن کا خراب ہونا حکومت کے لیے کافی ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، تو جمہوریت کا سارا پروسیس ختم ہو جائے گا۔ جو حکومت ہوگی اس کا کوئی انسینٹیو نہیں کہ الیکشن کروائے، اس کا انسینٹیو ہے کہ خزانہ لوٹے، کہ ہمارے پاس پیسے نہیں الیکشن کروانے کے، اور سیکیورٹی سچویشن خراب کر دے، کہ ہمارے پاس اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، الیکشن نہیں ہو سکتا، اور پرپیچولی وہ حکومت میں رہے۔